آج سو کال عدت والا کیس چل رہا تھا. ہم 9 بجے کے اڈیالہ جیل آئے ہوئے ہیں اور ابھی 9:30 پونے 10 بج گئے. 9:30 بجے تک ایویڈنس ریکارڈ ہوتا گیا اور 15 منٹ کے 2 مرتبہ کے بریک کے علاوہ تھرو آؤٹ پروسیڈنگز ہوتی رہی. جس طریقے سے غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے ٹرائل چلائے جا رہے ہیں، جس طریقے سے انڈر پریشر کورٹ کام کر رہی ہے اور جس طریقے سے پریشر ڈال کر کے وکلاء کو ٹائم دیے بغیر ٹرائل چلائے جا رہے ہیں، اس کی پاکستان کی ہسٹری میں کوئی مثال کسی کو نہیں ملے گی. یہ زیادہ تر ممکن ہے شاید کل کسی وقت اس کیس کا بھی فیصلہ آ جائے، اور جس طریقے سے باقی کیسز کے فیصلے ہوئے شاید اسی ڈگر پہ چلتے ہوئے اس میں بھی ایک کنوکشن کی ہیٹرک ہو جائے. یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ عدلیہ سے لوگوں کی جو توقعات ہے اور عدلیہ جو لوگوں کے بنیادی حقوق کی امین ہے، وہ کس طریقے سے عوام کی بنیادی حقوق کی تحفظ کر رہی ہے. اگر پہلی شکایت پراسیکیوشن کے بعد آپ کو مل رہی ہے تو وہ طریقہ کار جو عدالت اپنا رہی ہے وہ اس سے ہے. فنڈامنٹل رائٹس جج نے پروٹیکٹ کرنے ہوتے. ڈیو پروسیس آف لا یہی ہے کہ آپ کو ایکچوئل ٹائمنگ دی جائے، آپ کو مناسب وقت دیا جائے، آپ کو آپ کی جو کوشچنز ہے اس کا پورا موقع مل جائے، اور پھر جج صاحب جو بھی فیصلہ کرے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ جج صاحب نے قانون اور آئین کے مطابق کرنا ہے. جس طریقے سے یہ ٹرائل چلے، اب ہمیں یہ بھی خدشہ ہے کہ اگر ایسی سرکمسٹانسز ہو رہے ہیں تو شاید فری اینڈ فیئر الیکشن بھی کمپرومائز ہے. 8 تاریخ کو ہونے والے الیکشن پہ بھی بڑا سوالیہ نشان آئے گا کہ جو لوگ کی نگرانی میں یہ ہو رہا ہے کیا وہ الیکشن فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہوں گے. اس لیے خان صاحب کی طرف سے پاکستان تحریک انصاف، ان کے کینڈیڈیٹس، ان کے ورکر سپورٹرز کے ساتھ سب سے اس مرتبہ یہ درخواست ہے کہ خان صاحب کی طرف سے آپ سب کے لیے پیغام ہے، 8 تاریخ تک پرامن رہو، اس کے بعد بھی پرامن رہو، لیکن 8 تاریخ کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں نکل کے اپنا حق رائے دہی استعمال کرو، اور سارے پولنگ اسٹیشن اپنے اپنے پولنگ اسٹیشنز پہ رہے. جب تک آپ کو رزلٹ نہیں ملتا تب تک آپ نے اپنے پولنگ اسٹیشن میں رہنا ہے جب تک رزلٹ آپ کو نہ ملے. میک شور کرنا ہے انشاءاللہ تعالی کہ الیکشن کے رزلٹ کو چینج نہ کیا جائے. عدلیہ سے ہماری پھر بھی ایک درخواست ہے کہ جس طریقے سے یہ 3 ٹرائل چلے اور جس طریقے سے ہمارے رائٹس وائلیٹ ہوئے، یہ عدلیہ کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے کہ اگر سابق وزیر اعظم پولیٹیکل پارٹی کے اتنے بڑے دنیا کا پاپولر لیڈر کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور ہمارے ٹرائل 12 گھنٹے چل رہا ہے، نان سٹاپ چل رہا ہے، اور صرف 15 منٹ بریک نماز کے لیے کی جاتی ہے، تو عام لوگوں سے انصاف کی کتنی توقع رکھے. کیا عدلیہ کے لیے یہ کہنا کہ 130 نمبر پہ ہے، 130 سے 260 نمبر پہ چلی جائے گی، کیا ہم اس لیے کوشش کر رہے تھے، سٹرگل اس لیے لوگ کر رہے ہیں کہ عدلیہ سے لوگوں کو یہ شکایات ہو. عدلیہ سے ایک بار پھر ہماری درخواست ہے کہ اس پہ نظر رکھو. آپ انٹروین کرنا چاہیں تو پھر بھی ایک دن بھی بہت ہے، مہربانی کر لیں، اس میں انٹرونشن ضرور کر لیں. صاحب یہ بتائیے گا کہ کل بھی ایک فیصلہ آ گیا، پرسوں ایک فیصلہ آ گیا، تو اب کل بھی کوئی شاید فیصلہ آنے والا ہے. یہ جی ہیٹرک ہو جائے گی فیصلوں کی، اور الیکشن کے اوپر کتنا اثر پڑے گا ان فیصلوں پہ؟ دیکھیں، جو یہ ہیٹرک تو نہ صرف میں یہ کہوں گا کہ یہ کنوکشن کی ہو جائے گی، لیکن یہ عدلیہ سے لوگوں کے جو اعتماد اٹھنے کا سلسلہ جاری ہے، یہ ہیٹرک ہو جائے گی کہ لوگوں کو مسلسل ایسے ڈیسیجنز آ رہے ہیں جس کو آپ کو بیسک پروسیس سے لوگوں کو شکوے شکایات ہوں گے. اینڈ یس، اس کا الیکشن پہ بڑے دوررس نتائج آ رہے ہیں گے. ایک طرف سے ہمیں یہی تو شکوہ ہے کہ شاید الیکشن فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ نہ ہو اور ایک پولیٹیکل پارٹی کے فیور میں اس کو ٹلٹ کیا جائے، جو کہ ہم دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اس طرح ہے.
دوسری طرف یہ کوشش ضرور کی جا رہی کہ لوگوں کو یہ باور کرائے کہ عمران خان صاحب از ناؤ آؤٹ اور آپ کسی اور طرف دیکھیں. انشاءاللہ اس کو جو ہمارے مخالفین ہیں ان کے لیے ناکامی ہوگی. خان صاحب کہیں بھی نہیں جا رہے, وہ عوام میں تھے, عوام میں ہیں, اس ملک میں ہے. اس کا جینا مرنا اس ملک کے لیے, اس کا جینا مرنا اس ملک میں ہے. آپ تسلی رکھیں, انشاءاللہ خان صاحب واپس آئیں گے اور بہت جلد آئیں گے. تو کووٹر سپورٹر سے درخواست ہے کہ اس بات کا یقین کرے, خان صاحب کے ویژن کو آگے لے کے جائے, خان صاحب کے کینڈیڈیٹس کو کامیاب کرے 8 تاریخ کو, اور فل فورس کے ساتھ کرے تاکہ اس سسٹم کو ہم چینج کر سکیں. یہ بتائیں کہ ہم نے دیکھا کہ آپ کے وکلا 12 گھنٹے مسلسل جو ہے وہ عدالتوں کے اندر کام کر رہے ہیں, لیکن جو سائفر کا 70 صفحات پر مشتمل جو فیصلہ ہے اس فیصلے میں یہ لکھا ہے کہ جو بانی پی ٹی آئی ہے ان کے وکلا کی جانب سے مسلسل غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا گیا, اور دوسری طرف اتنی طویل سماعتیں. تو کیا لگ رہا ہے کہ جتنی آپ محنت کر رہے ہیں کوئی فیصلہ اسی طرح کا یہ بات آپ کی درست ہے کہ جج صاحب نے یہ ضرور ہولڈ کیا, لیکن جج صاحب نے غلط کیا کہ ود آل ڈیو ریسپیکٹ جج صاحب نے صحیح نہیں لکھا, کیونکہ ہمارے وکلا ہر تاریخ پہ موجود ہے اور ایک سے زیادہ وکلا وہاں موجود ہوتے ہیں, اور ہم وہاں ہر وقت جج صاحب کی اسسٹنس کے لیے موجود ہوتے ہیں, لیکن ہمیں وہ موقع نہیں دیا جا رہا ہے. لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہے ہمارے لیے 2 وکلا مقرر کیے گئے, اور وہ ایسے وکلا مقرر کیے جو ان کی کمپیٹنسی تھی, نہ اس کی ایکسپرٹیز, نہ ان کے پاس ڈاکومنٹ تھے. دوسرے وہ پراسیکیوشن کی ٹیم کے حصہ تھے, وہ ہمارے خلاف پیش بھی ہوئے تھے اور وہ آتے بھی تھے, تو پراسیکیوشن کی گاڑیوں میں پراسیکیوشن والے لے کے آ رہے تھے. اور جس وقت کراس ایگزامینیشن تھا تو ہم نے جج صاحب سے ریکویسٹ کر لی کہ سر اگر آپ نے وکلا کو اپوائنٹ کیا بھی تھا تو اب جبکہ ہمارے اپنے وکیل موجود ہے, برائے مہربانی آپ ہمیں موقع دے دے تاکہ ہم کراس ایگزامینیشن. جج صاحب نے وہ موقع نہیں دیا, اور جج صاحب نے جس وقت کراس کیا تو میں کورٹ میں موجود تھا. جج صاحب نے کہا کہ یہ اب آخری کوشچن پوچھا, اور میں نے جج صاحب سے کہا کہ سر ایویڈنس کیا کلوز ہو گیا, تو جج صاحب نے اپنا موبائل فون نکالا کہ 342 کی اسٹے بیان ملزم تو میرے اس میں ہے موبائل میں, تو اس قسم کا ٹرائل چلا. 42 کے بیان کی آج خان صاحب نے بات کی کہ سائفر کیس میں ان کے 342 کا جو بیان ہے وہ غائب کر دیا گیا ہے, تو کچھ اس پر کیا آپ کا؟ دیکھیں واقعی جو خان صاحب نے ڈکٹیشن دیا ہوا وہ ڈکٹیشن موجود نہیں ہے, جو بھی کوئی جج صاحب نے لکھا ہے وہ ضرور ہے, لیکن جس وقت ججمنٹ اناؤنس ہو رہی تھی خان صاحب سے اور شاہ محمود قریشی صاحب سے ان کی اسٹیٹمنٹ پہ دستخط نہیں لیے گئے تھے. اب وہ پروسیس کمپلیٹ ہونا ہی تھا, اور یہ آپ سب لوگوں نے دیکھا, جو میڈیا والے سارے موجود ہیں, یہ سارے لیگلٹی ہوئی ہے کیونکہ ایسے موجود ہے. ادروائز اگر آپ نے کسی کو کنوکٹ کرنا ہے تو ایک دن بعد بھی ہو سکتا ہے. پروسیس یہ ہے کہ یہ سارا کچھ اس ویک میں کرنا چاہ رہے تھے اور سب کچھ الیکشن سے پہلے کرنا چاہ رہے تھے, تو یہی ہم عدلیہ کے سامنے بارہا لے کے آنا چاہتے ہیں. بات آپ کی درست ہے کہ جج صاحب نے یہ ضرور ہولڈ کیا, لیکن جج صاحب نے غلط کیا کہ ود آل ڈیو ریسپیکٹ جج صاحب نے صحیح نہیں لکھا, کیونکہ ہمارے وکلا ہر تاریخ پہ موجود ہے اور ایک سے زیادہ وکلا وہاں موجود ہوتے ہیں, اور ہم وہاں ہر وقت جج صاحب کی اسسٹنس کے لیے موجود ہوتے ہیں, لیکن ہمیں وہ موقع نہیں دیا جا رہا ہے. لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہے ہمارے لیے 2 وکلا مقرر کیے گئے, اور وہ ایسے وکلا مقرر کیے جو ان کی کمپیٹنسی تھی, نہ اس کی ایکسپرٹیز, نہ ان کے پاس ڈاکومنٹ تھے. دوسرے وہ پراسیکیوشن کی ٹیم کے حصہ تھے, وہ ہمارے خلاف پیش بھی ہوئے تھے اور وہ آتے بھی تھے, تو پراسیکیوشن کی گاڑیوں میں پراسیکیوشن والے لے کے آ رہے تھے. اور جس وقت کراس ایگزامینیشن تھا تو ہم نے جج صاحب سے ریکویسٹ کر لی کہ سر اگر آپ نے وکلا کو اپوائنٹ کیا بھی تھا تو اب جبکہ ہمارے اپنے وکیل موجود ہے, برائے مہربانی آپ ہمیں موقع دے دے تاکہ ہم کراس ایگزامینیشن. جج صاحب نے وہ موقع نہیں دیا, اور جج صاحب نے جس وقت کراس کیا تو میں کورٹ میں موجود تھا. جج صاحب نے کہا کہ یہ اب آخری کوشچن پوچھا, اور میں نے جج صاحب سے کہا کہ سر ایویڈنس کیا کلوز ہو گیا, تو جج صاحب نے اپنا موبائل فون نکالا کہ 342 کی اسٹے بیان ملزم تو میرے اس میں ہے موبائل میں, تو اس قسم کا ٹرائل چلا. 42 کے بیان کی آج خان صاحب نے بات کی کہ سائفر کیس میں ان کے 342 کا جو بیان ہے وہ غائب کر دیا گیا ہے, تو کچھ اس پر کیا آپ کا؟ دیکھیں واقعی جو خان صاحب نے ڈکٹیشن دیا ہوا وہ ڈکٹیشن موجود نہیں ہے, جو بھی کوئی جج صاحب نے لکھا ہے وہ ضرور ہے, لیکن جس وقت ججمنٹ اناؤنس ہو رہی تھی خان صاحب سے اور شاہ محمود قریشی صاحب سے ان کی اسٹیٹمنٹ پہ دستخط نہیں لیے گئے تھے. اب وہ پروسیس کمپلیٹ ہونا ہی تھا, اور یہ آپ سب لوگوں نے دیکھا, جو میڈیا والے سارے موجود ہیں, یہ سارے لیگلٹی ہوئی ہے کیونکہ ایسے موجود ہے. ادروائز اگر آپ نے کسی کو کنوکٹ کرنا ہے تو ایک دن بعد بھی ہو سکتا ہے. پروسیس یہ ہے کہ یہ سارا کچھ اس ویک میں کرنا چاہ رہے تھے اور سب کچھ الیکشن سے پہلے کرنا چاہ رہے تھے, تو یہی ہم عدلیہ کے سامنے بارہا لے کے آنا چاہتے ہیں.